شرک کرنے والے، رب العالمین کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنے والے، رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ساتھ اولیاء کے لیے ذبح کرنے والے، اپنے ماتھے کو اوروں کے سامنے جھکانے والے، ان کی قربانی رب العالمین کے نزدیک قبول نہیں ہوتی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی دینے والا ایسا ہو، ذبح کرنے والا ایسا ہو، نذرانہ پیش کرنے والا ایسا ہو کہ شرک کی گندگی سے وہ پاک ہو، اس کا سینہ توحید سے لبالب بھرا ہوا ہو، بدعتیں اس کی زندگی میں نہ ہو، پاکیزہ توحید کا جذبہ اس کے اندر ہو، اخلاص نیت ہو، ایسوں کی قربانی رب العالمین قبول کرتا ہے۔ حضرات یاد رکھیں، یہ قربانی ہمیں بہت بڑا پیغام دیتی ہے، جہاں پر قربانی ہمیں سنت ابراہیمی کے ساتھ ساتھ عقیدہ ابراہیمی کا سبق پڑھاتی ہے کہ اس موقع پر دیکھو تم رب العالمین کا نام لے کر ذبح کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ذبح کر رہے ہو، تو زندگی کے اور میدان میں بھی تم جانور ذبح کرو تو اللہ کے لیے ذبح کرو، نہ کسی پیر کے لیے نظر و نیاز کے طور پر ذبح کرو، نہ کسی مزار کے لیے کہ نظر و نیاز کے لیے ذبح کرو، اور نہ کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرو، اور نہ کسی پیران پیر کی رضا کے لیے ذبح کرو۔ قربانی یہ پیغام دیتی ہے کہ ذبح صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، قربانی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، لہذا رب العالمین ہی کے لیے ذبح ہونا چاہیے۔ اور حضرات جب ہم جانور کی گردن پر چھری رکھتے ہیں، چھری پھراتے ہیں، تو گویا کہ خاموش زبان ہم اعلان کرتے ہیں، رب العالمین سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس طرح تیرے ایک حکم پر آج ہم اپنی چھری کو جانور کے گردن پر چلا رہے ہیں، زندگی کی ہر موڑ پر اپنی خواہشات کی گردن پر بھی ایسی چھری چلانے کے لیے تیار ہیں، اپنے ارمانوں کی اسی طرح قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی آرزوؤں کی اسی طرح قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اپنی امیدوں کی اسی طرح قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ قربانی کا ایک بہت بڑا سبق ہے، اور قربانی گزرنے کے بعد ہمارے جذبات اور ہمارے خواہشات، ہماری امیدیں اللہ رب العالمین کی خواہشات، اللہ رب العالمین کی امیدوں سے ٹکرائے اور ہماری خواہشات ہمارے اوپر غالب آ جائیں، تو یاد رکھے ہماری قربانیوں کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا۔